الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك صدق الله العظيم. وعن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد أخفت في الله وما يخاف أحد ولقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد ولقد آتت علي 30 من بين ليلة ويوم وما لي ولبلال طعام يأكلوه ذو كبد إلا شيء يواريه إبط بلال وقال عليه الصلاة والسلام دو جہاں کی کامیابی گر تجھے درکار ہے دو جہاں کی کامیابی گر تجھے درکار ہے ان کا دامن تھام لے جن کا محمد نام ہے گر سمجھ میں تیری آیا ہو رسالت کا مقام گر سمجھ میں تیری آیا ہو رسالت کا مقام کٹ ہر در سے تو بن فخر دو عالم کا غلام میری سنت سے محبت ہے محبت میری سنت سے محبت ہے محبت میری یہی فرما گئے ہیں سارے رسولوں کے امام میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں اور عزیز دوستو میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی ہے اور ایک حدیث پڑھی ہے جس کی راوی حضرت انس رضی اللہ عنہ ہیں محسن انسانیت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی خادم خاص ہیں وہ کہتے ہیں آقائے دو جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کی دین کی اشاعت و تبلیغ کے لیے ابتدائے اسلام میں جس قدر خوف و دہشت میں مجھے مبتلا کیا گیا اتنا کسی کو نہیں کیا گیا جتنی ایذائیں مجھے دی گئیں اتنی کسی کو نہیں دی گئیں چنانچہ خدا کی وحدانیت اور اپنی رسالت کا جب میں نے اعلان کیا اور اعلیٰ کلمت اللہ کے لیے کھڑا ہوا تو اس وقت میں تنے تنہا تھا ہر طرح کی دہشت اور خوف و ہراس سے دوچار ہونے والا واحد شخص میں تھا بلا شبہ مجھ پر متواتر 30 دن اور 30 راتوں تک ایسے حالات گزرے ہیں کہ میرے اور بلال کے کھانے کے لیے کوئی ایسا سامان نہ تھا جس کو جگردار حیوان ہی کھا سکے چیزائے کہ انسانوں کے کھانے پینے کی چیزیں موجود ہوتی البتہ ایک مرتبہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ اپنے بغل میں کچھ کھانے پینے کی چیزیں دبائے ہوئے آ رہے ہیں۔ حضرات سامعین کرام غور کیجئے
کہ جو چیز بغل میں دبائی جا سکتی ہے اس کی حیثیت کیا ہے، خاص طور سے اس صورت میں کہ وہ باہر سے نظر بھی نہ آئے کہ بغل میں کیا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس حدیث میں خصوصی طور پر دو چیزوں کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ اولاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فقر و فاقہ، ثانیاً آپ کے علم انگیز تکالیف بھرے پردرد حالات۔ اس لیے سب سے پہلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فاقوں بھری زندگی کا تذکرہ کروں گا۔ شہنشاہ کونین کے یہاں کئی دن فاقہ کی حالت میں ایسے گزر جاتے ہیں کہ چولہا نام کو بھی نہیں جلتا، کہیں سے کچھ آ بھی جاتا یا تو وہ سائل کو دے دیا جاتا یا پھر غریب و نادار مسلمانوں کا خیال کر کے ان کے گھروں پر بھیج دیا جاتا، اور خود شافع محشر حوض کوثر کا مالک بھوکا سو جاتا اور ذرا بھی کسی سے شکوہ نہ کرتا، جبکہ آپ کی 9 بیویاں تھیں۔ اس لیے میں آج کی اس مجلس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خود بیان کردہ حالات اور اصحاب نبی کی چشمدید شہادتیں پیش کروں گا، جس سے آپ کو واضح طور پر یہ معلوم ہو جائے گا کہ اللہ کا پیارا محبوب سید الانبیاء کس طرح بھوک کے مارے چین کی نیند سوتا ہوگا، مگر پھر بھی کبھی کسی کے سامنے دستے سوال دراز نہ کیا۔ چنانچہ ایک حدیث میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ سے 30 دن اور 30 راتیں ایسی گزری ہیں جس میں کھانے کو کچھ بھی میسر نہیں ہے۔ ایک دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اور اہل بیت کی کوئی ایسی شام نہ ہوتی تھی جس میں ان کے پاس 1 صاع گیہوں یا کوئی اور غلہ ہی رہتا ہو، جبکہ آپ کی 9 بیویاں تھیں۔ بخاری شریف کی ایک اور روایت ہے جس کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے اور کبھی بھی آپ نے جو کی روٹی سے پیٹ بھر کھانا نہیں کھایا۔ ایک جگہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے، وہ فرماتے ہیں ہم نے بھوک کی شدت سے پریشان ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی، اور حال یہ تھا کہ بے چینی کی وجہ سے ہم نے اپنے پیٹ پر ایک پتھر باندھ رکھے، چنانچہ پیٹ بھی اللہ کے نبی کو کھول کر دکھائے، مگر اس وقت ہماری حیرت کی انتہا نہ رہی جبکہ میرے آقا و مولا شہنشاہ کونین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بطن مبارک میں کھول کر دکھلائے، اس پر 2 پتھر بندے، اس پر 2 پتھر بدے ہوئے ہیں۔ عجب عالم نظر آئے یہاں فاقہ گزاری کے، عجب عالم نظر آئے یہاں فاقہ گزاری کے کہ 2 پتھر بدھے تھے پیٹ پر محبوب باری کے۔ امہات المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا مزید فرماتی ہیں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت ازواج مطہرات اور متعلقین نے 2 روز مسلسل جو کی روٹی سے پیٹ بھرا، چجائے کی گندم کی روٹی سے یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ معزز حاضرین گرامی، احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کا اور آپ کے اہل بیت کا یہ معمول تھا کہ اگر ایک دن پیٹ بھر کھانا کھا لیا تو دوسرے دن بھوکے رہتے۔ اسی لیے عائشہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ہم نے کبھی 2 روز مسلسل جو کی روٹی سے پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طرفہ خوشحال زندگی پر فقر و فاقہ اور افلاس کو ترجیح دیتے تھے۔ چنانچہ حق جل مجدہ کی طرف سے آپ کی دنیا بھر کے خزانے مہیا کیے جانے اور پہاڑوں کو سونا بنا دیے جانے کی پیشکش کی گئی،
مگر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میں ایک دن پیٹ بھروں ایک دن بھوکا رہوں، ایک دن پیٹ بھروں ایک دن بھوکا رہوں، جس دن پیٹ بھروں اس دن اللہ کا شکر ادا کروں، اور جس دن بھوکا رہوں اس دن صبر کروں، جس دن بھوکا رہوں اس دن صبر کروں، تاکہ اللہ کے ہاں ہم صبر کرنے والا اور شکر کرنے والا شمار کیے جائیں۔ دوستو ممکن ہے آپ کو یہ خیال آئے کہ بعض روایات سے ایسا بھی ثابت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کے لیے سال بھر کا غلہ، نان، نفقہ، ضروری اشیاء بقدر ضرورت پیشگی جمع فرما دی تھی، مگر امہات المومنین کا یہ فرمانا کہ 2 روز مسلسل جو کی روٹی سے پیٹ نہیں بھرا کہاں تک درست ہے؟ معزز حاضرین، علماء محدثین نے یوں فرمایا ہے کہ حقیقت واقعہ تو یہی ہے کہ شروع میں ایک طویل عرصہ تک جبکہ آپ کی معاشی زندگی پر فقر کا غلبہ تھا، آپ یقیناً اس معمول پر قائم رہے کہ کبھی کسی چیز کا ایک دن کے لیے بھی ذخیرہ جمع نہیں فرمایا، جو موجود ہوا کھا لیا، اگلا دن قناعت و توکل پر چھوڑ دیا۔ ہاں جب بالکل آخری زمانے نبوی میں اسلام کو طاقت اور غلبہ ملا اور مجاہدین اسلام نے مختلف علاقوں کو فتح کیا تو اس صورت میں مال غنیمت وغیرہ کا مقررہ حصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ملا۔ اس طرح تھوڑا بہت مال آپ کے پاس آتا رہا، گویا کہ آپ کی معاشی حالت کس قدر بہتر ہوئی تو آپ نے ازواج مطہرات کے لیے پیشگی 1 سال کا نذر بھی فرمایا۔ روایات صحیحہ شاہد ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کو کبھی اپنے پاس نہیں رکھا، جیسے آتا ویسے ہی رضا الہی کے خاطر صرف فرما دیتے اور خود ہمیشہ کی طرح خالی ہاتھ رہ جاتے۔ بزرگوں اور بھائیوں، اب تک جو احادیث آپ حضرات کے سامنے پیش کی ہیں ان سے یہ ثابت ہو گیا کہ آج تک روئے زمین پر کوئی بھی غریب و نادار شخص، فقر و فاقہ میں کوئی بھی فرد میرے آقا و مولا تاجدار بطحا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا سخت فاقہ برداشت نہیں کر سکا ہے اور نہ قیامت تک کر سکے گا۔ قیامت تک بہت فقر و فاقہ ہوتا ہے، فاقہ لوگ کرتے ہیں۔ کیا کسی کو آپ نے سنا ہے کہ انہوں نے پتھر پیٹ پہ باندھے ایسے بھی حالات آئے ہوں؟ نہیں۔ برادران محترم، اب تقاضا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مظلومیت پر بھی کچھ روشنی ڈال دو۔ کافر درندوں نے محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم کے پہاڑ توڑ ڈالے، چنانچہ بذات خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد اوذیت فی اللہ وما یوذی احد، کہ جتنی تکلیف اور رضا اللہ کی راہ میں مجھے دی گئی اتنی کسی کو نہیں دی گئی۔ ایک اور حدیث میں کچھ اس طرح کے الفاظ آتے ہیں ما اوذی نبی مثل ما اوذیت، اتنا کسی نبی کو نہیں ستایا گیا جتنا کہ مجھے ستایا گیا۔ دوستو آپ کی پوری حیات طیبہ مصائب و تکلیف سے بھری پڑی ہے، قدم قدم پر آپ کو حالات سے دوچار ہونا پڑا، بلکہ مکہ میں تو آپ کو ستانے کے لیے باقاعدہ کمیٹیاں تشکیل دی گئی جس میں آپ کو ذہنی اور جسمانی ایذا رسانی کے لیے ترتیب وار تجاویز پیش کی گئی۔ کہا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ دارانہ تعلقات ختم کر لیے جائیں، پوری قوم میں ان کا بائیکاٹ کر دیا جائے، بات بات پر ان کی ہنسی اڑائی جائے، مذاق اڑایا جائے، جس طرح بھی ممکن ہو اسے ذہنی اور جسمانی تکلیفیں دی جائے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا سمجھنے اور ماننے کو انتہا درجہ کی تکالیف کا شکار بنایا جائے، اور اگر ان سب کے باوجود بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم راستے پر نہ آئے تو نعوذ باللہ انہیں قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مظلوم مبلغ آقا رحمت امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لوگوں کے رویہ اور سلوک میں انتہائی درجہ کی تبدیلیاں آ گئیں اور ہر شخص پرشروع ہو گیا۔ پھر کیا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کوڑا کرکٹ ڈالا جانے لگا،
جان بوجھ کر کانٹے بچھائے جانے لگے، جس سے پاؤں مبارک زخمی ہو گیا۔ شہ دوسرا کے دروازے پر عفونت و گندگی پھینکی جانے لگی تاکہ صحت خراب ہو جائے۔ ہر طرف سے آوازیں کسی جانے لگیں، مذاق اڑایا جانے لگا، موت کو باندھ جائیے ایسی نبی رحمت پر کیجئے۔ اتنی تکالیف کے باوجود بھی آپ صرف اتنا فرماتے، فرزندان عبد مناف ہمسائیگی کا حق خوب ادا کرتے ہیں، ہمسائیگی کا حق خوب ادا کرتے ہیں۔ خانہ کعبہ میں جب آپ خدا کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے تو رسی آپ کے گلے میں ڈال کر کھینچا جاتا تھا، کبھی کپڑا ڈال کر گلا گھونٹ دیا جاتا، کبھی سجدہ کی حالت میں آپ کی پیٹھ پر اونٹ کی اوجھڑی رکھ دی جاتی جس سے مارے بوجھ کے آپ دب جاتے، مگر آپ کبھی بھی لب پر اپنے حرف شکایت نہ لاتے۔ ایک مرتبہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جنگ احد میں کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے تھے، جتنی تکلیف بھی کبھی آپ کو آئی ہے، جتنا جنگ احد میں آپ کو ستایا گیا، پریشان کیا گیا، اس سے زیادہ سی تکلیف کبھی آپ کو آئی ہے؟ فرمایا ہاں عائشہ، میرے ساتھ جو طائف میں سلوک کیا گیا، میرے زندگی کا وہ ایسا غم انگیز سانحہ ہے کہ اس کی تکلیف مجھے آج بھی یاد ہے، آج بھی اس کی تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ سامعین کرام غور کیجئے کہ ساری زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکالیف ہی زندگی میں گزری، پھر بھی آپ نے سب کو پسے پش ڈال دیا اور فرمایا اے عائشہ، طائف والوں کی بدسلوکی کی تکالیف مجھے آج بھی محسوس ہو رہی ہے۔ میرے آقا و مولا تاجدار بطحا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ کی سرزمین سے مایوس ہو کر طائف کی طرف رخ کیا، یہ سوچ کر ممکن ہے وہاں کے لوگ اسلام قبول کر لیں، مگر افسوس صد افسوس، یہاں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ بہیمانہ و درندگی کا سلوک ہوا جسے سن کر آج بھی روکتے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی بھر اس کو نہ بھلا سکے، زندگی بھر آپ اس کو نہ بھلا سکے۔ چنانچہ احادیث میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کان اشد ما لقیت منہم یوم الطائف اذا عرضت نفسی علی ابن عبد یالیل، کہ مجھے سب سے زیادہ اذیت اس وقت پہنچی جس دن میں نے اپنے آپ کو عبد یالیل کے بیٹے پر پیش کیا، یعنی میں نے اسے دعوت اللہ دی اور اس نے میری ساتھ ناقابل بیان بہیمانہ سلوک کیا اور مجھ پر سب و شتم کو بوچھار کر ڈالی۔ تاریخ میں بدقسمت لوگوں کا تذکرہ بہت تفصیل سے ملتا ہے، چنانچہ ایک جگہ لکھا ہے عبد یالیل، مسعود، حبیب، یہ تین بھائی تھے اور تینوں طائف کے سردار مانے جاتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ملے اور ان کو دعوت اسلام دی۔ ان میں سے ایک ظالم بولا، تجھ جیسوں کو اگر اللہ یوں بے باک کرتا ہے، تجھ جیسوں کو اگر اللہ یوں بے باک کرتا ہے تو گویا پردے کعبہ کو خود ہی چاک کرتا ہے۔ کہنے لگا، کیا میں کعبہ کے سامنے داڑھی مڑوا دوں؟ اگر تجھ کو اللہ نے نبی بنایا ہو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا خسیس پن دیکھا اور پھر ایک امید لے کر دوسرے کے پاس گئے۔ دوسرا بولا، کہا ایک دوسرے نے، وہاں وہ بھی ہے خدا کوئی، پیغمبر ہی نہیں ملتا جسے تیرے سوا کوئی۔ کہنے لگا، کیا خدا تجھ بھکاری کے سوا کوئی اور نہ ملا اس کو رسول بنا دیتا؟ چڑھنے کے تیرے پاس ایک سواری بھی نہیں ہے، کسی حاکم یا سردار کو رسول بنایا ہوتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی کمینگی سے مایوس ہو کر پھر تیسرے کے پاس تشریف لے گئے۔ ظرافت کی ادائے تن سے ایک تیسرا بولا، نہایت باک پن سے سانپ نے اپنا دہن کھولا، اگر میں مان لوں تم کر رہے ہو راست گفتاری تو ہے تم سے تخاطب میں بھی گستاخی بڑی بھاری۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، تیسرا بولا، اگر تم جھوٹ کہتے ہو تو ڈرنا چاہیے تم سے، مجھے پھر بات ہی تم سے کوئی نہ کرنا چاہیے تم سے۔ تیسرا بدبخت بولا، اگر تو جھوٹا ہے تو پھر میں تجھ جیسے ایسے آدمی سے بات کرنے پسند نہیں کرتا، اگر سچا ہے تو تیرے سے بات کرنا خطرے سے خالی نہیں ہے۔
اے عاشقان رسول، اے مسلمانوں، یہ 3 ظالم بے رحم درندے ہی نہیں، پورا شہر آپ کے خون کا پیاسا تھا۔ کچھ اوباش گنڈوں اور بدمعاشوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا گیا تو چیل کوہ کی طرح آپ پر ٹوٹ پڑے۔ حفیظ جالندھری نے کیا ہی عجیب نقشہ کھینچا ہے۔ بڑے انبوہ در انبوہ پتھر لے کے دیوانے، بڑے انبوہ در انبوہ پتھر لے کے دیوانے، لگے باران سنگ اس رحمت عالم پہ برسانے۔ انہوں نے خوب جی بھر کے گالیاں دی، تالیاں بجائیں، آوازیں کسیں، اتنے پتھر مارے کہ آپ بے ہوش کر گر گئے۔ وہ ابر رحمت جس کے سائے کو گلشن ترستے تھے، وہ ابر رحمت جس کے سائے کو گلشن ترستے تھے، یہاں طائف میں اس کے جسم پر پتھر برستے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے چور ہو گئے، پڈلیوں پر نشان باندھ کر گھاؤ کیے گئے۔ پیارے نبی درد سے کرا رہا ہے، کپڑے لال ہو گئے، جسم مبارک سے خون بہہ بہہ کر جوتیوں میں بھر گیا۔ جگہ دیتے تھے جن کو حاملین عرش آنکھوں پر، جگہ دیتے تھے جن کو حاملین عرش آنکھوں پر، وہ نعلین مبارک خود خاک و خون میں بھر گئی اکثر۔ رفیق سفر زید ابن حارثہ رضی اللہ عنہ بذات خود بھی پتھروں کی مار سے لہولہان ہو چکے تھے، لیکن ان کی حالت اتنی غیر نہ تھی، چنانچہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جوتوں کر کے سڑک سے الگ کر کے پانی کے ایک گڈھے کے کنارے پر لا کر لٹا دیا۔ جوتیاں اتارنا چاہتے تھے، وہ خون سے گوند کی طرح تلوے سے ایسے چپک گئیں کہ ان کا چھڑانا دشوار ہو گیا۔ بالآخر جان کر بے جان ان لوگوں نے منہ موڑا، بالآخر جان کر بے جان ان لوگوں نے منہ موڑا، لہو میں اس وجود پاک کو لتھڑا ہوا چھوڑا۔ عشق محمدی میں سرشار امتیوں، اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا کیا گزری، کہاں کہاں گزری، یہ روکتے کھڑے کر دینے والے ایک طویل داستان ہے کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا چھوڑوں اور کیا بتاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا ہر پہلو اظہار ثانی و تکالیف بھرے حالات سے پر ہے۔ بس اسی لیے میں نے آپ حضرات کے سامنے نبی آخر الزمان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مقدس سے نکلے ہوئے وہ مبارک الفاظ دہرائے تھے جن میں آپ نے فرمایا لقد اخفت فی اللہ وما یخاف احد ولقد اوذیت فی اللہ وما یؤذی احد، کہ جس قدر دینی اشاعت کی خاطر اللہ کی راہ میں مجھے ڈرایا اور دھمکایا گیا، اتنا کسی کو نہیں ڈرایا گیا، اتنا اللہ کی راہ میں مجھے ستایا گیا، اتنا کسی کو نہیں ستایا گیا۔ میرے بھائیوں، محسنی انسانیت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کوئی بھی شعبہ ہمارے لیے عبرت اور نصیحت سے خالی نہیں ہے۔ خاص طور سے جو حضرات دین کی تبلیغ و اشاعت کا کام کرتے ہیں، ان کے سامنے اس طرح کے حالات آتے ہیں اور نہ جانے کیسے کیسے حالات سے دوچار ہونا پڑتا ہے جس کو انسان خود ہی نہیں سمجھ سکتا، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات ایسے میں ہمارے ساتھ دیتے ہیں، کیونکہ جو مصیبت ہم پر آتی ہے وہ کبھی بھی اللہ کے نبی کی ایک ادنا سے ادنا تکلیف کے برابر نہیں ہو سکتی ہے۔ اور پھر یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے نبی نے دین کی تبلیغ و اشاعت کے لیے کس طرح صدمے برداشت کیے۔ زہر نصیب اگر تھوڑا سا اس دنیا دین کی خاطر تکلیف اٹھانے میں ہمارا بھی حصہ ہو جائے تو انگلی کٹا کر شہیدوں میں بھی نام لکھوا لیں۔ اعمال تو ہمارے ایسے نہیں ہیں، لیکن اللہ کی ذات بڑی غفور رحیم ہے، ممکن ہے اسی صدقے میں ہم عاصیوں کی بخشش ہو جائے۔ اللہ ہمیں قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جس نے سورت کی شعاعوں کو گرفتار کیا، جس نے سورت کی شعاعوں کو گرفتار کیا، زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا، اپنی حکمت کے خم و پیچ میں الجھا ایسا، اپنی حکمت کے خم و پیچ میں الجھا ایسا، آج تک فیصلے نفع و ضرر کر نہ سکا۔ وما توفیقی الا باللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔